الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمین. جملہ تعریف حمد اور ثنا. تعریف اور توصیف کے لائق ذات، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہستی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھوں کروڑوں درود اور سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر، قیامت تک آنے والے تمام مومنین اور مومنات پر. بعد از حمد و ثنا، سامعین ذی وقار، حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے تاریخ انسانی کے ایک عظیم، حکیم اور دانا انسان حضرت لقمان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔
اور 21ویں پارے میں ایک سورت مکمل سورت لقمان کے نام سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ سورہ لقمان میں ایک رکوع خاص طور پر حضرت لقمان کے اپنے بیٹے سے جو گفتگو ہے، جو نصیحتیں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ لقمان حکیم کا زمانہ اور آج کا زمانے میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے جو اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ نصیحت اتنی حکمت سے لبریز ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان نصیحتوں کو قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا دیا۔ گویا حضرت لقمان نے جو باتیں اپنے بیٹے سے کہی تھی، وہ باتیں آج کے ہر بندہ مومن کی اپنی اولاد سے اسی طرح کی نصیحت کرنا چاہیے اسے۔ وہ باتیں اتنی کارآمد ہیں اور اتنی بہترین نصیحتیں ہیں کہ ان نصیحتوں میں جہاں عقیدے کی درستگی، شرک سے بچنے کی بات کی گئی، وہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کی طاقت، قوت، اختیار اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے حوالے سے بھی نصیحت کی۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پھر بتایا کہ نماز، میرے بیٹے اس کا خیال رکھنا، نماز قائم کرتے رہنا، اور پھر برائی کے خلاف ہمیشہ اپنی صدا بلند کرنا، منکر کو روکنے کی کوشش کرنا۔ پھر اخلاقی تعلیمات دی حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کس انداز کا ہونا چاہیے، متکبرانہ انداز مت اپنانا، اکڑ کے مت چلنا، اپنے چہرے کو، اپنی رخساروں کو پھیلا کے، منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے باتیں مت کرنا۔ یہ ایک متکبرانہ انداز گفتگو ہے جس سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا، یہ جو چلنے کا انداز ہے، اپنی چال اور ڈھال کو بھی ٹھیک رکھنا، میانہ روی رکھنا، نہ تو بیماروں کی طرح چلنا، نہ بدماشوں اور ڈاکوؤں اور متکبر لوگوں کی طرح چال میں چلنا۔ اور پھر آخری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی کہ میرے بیٹے، اپنی آواز کو پست رکھنا، جن لوگوں کی بات میں طاقت ہوتی ہے ان کی آواز پست ہوتی ہے، کمزور اور کھوکھلے لوگ جو ہیں وہ آواز میں شور شرابہ، جویں کہتے ہیں نا بھانڈا خالی ہوئے تو وجدہ زیادہ ہے، شور کرتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز پست رکھنا، اس لیے ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، کہ بیٹا سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ وہ سارا خلاصہ ہے جو سورہ لقمان کے اس رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے نام ہیں۔ گزشتہ 2 خطبات جمعہ کے اندر ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ آج اس کا آخری حصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ حضرت لقمان نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے جہاں عقیدہ توحید کی اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہاں حضرت لقمان نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی اپنے بیٹے کو متوجہ کیا۔ اور قرآن مجید کا مین مضمون جو ہے، بڑا مضمون، وہ عقیدہ توحید ہے، اپنے خالق اور مالک کا پہچان کرنا، اس کا مقام اور مرتبہ معلوم کرنا کہ میرا مالک، اس کی حیثیت کیا ہے، طاقت، قوت اور اختیار کیا ہے، اور شرک سے بچنا۔ یہ حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کی۔
اب آگے چل کر ان کی بات بڑی گہری ہے، چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ حکیم ہے۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے حکیم، ان اللہ کان علیما حکیما، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہے، اور حکیم کی بات حکمت سے لبریز ہوتی ہے اور بامقصد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بامقصد بات کی ہے، حکیمانہ بات کی ہے، اور جتنی بات انسان کے لیے ضروری ہے اتنی بات کی ہے۔ ورنہ دنیا کے رائٹر، مصنف جو ہوتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کو بڑھانے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، جلدوں پہ جلدیں مرتب کرنے کے لیے خواہ مخواہ موضوع کو طوالت دیتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی صلاحیت، اس کی استطاعت، اس کی دماغی کیفیت کو رب جانتا ہے، کیونکہ بنایا رب نے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات دیے، اور جتنی ضروری بات تھی اتنی بات اللہ نے کہہ دی۔ تفصیل اور تشریح کے لیے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس امت کے لیے کامل رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، اور ذرا چشمے تصور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہے۔ بات تو تبھی ہو سکتی ہے، اور باپ محبت بھرے جذبات کے اندر بڑی قیمتی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، کوئی زمین ہو، آسمان کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی چیز ہوگی، یاتی بھی اللہ رب العالمین اسے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، رب العالمین بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کبھی تنہائی کے لمحوں میں، رات کی تاریکیوں میں کوئی گناہ اس سوچ سے مت کرنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جہاں سب نگاہیں، جہاں سارے کیمرے آف ہو جاتے ہیں، وہاں کائنات کے مالک کا کیمرہ آن رہتا ہے، وہ ہر لمحے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ رب العالمین نے فرمایا جب تم تین باتیں کرتے ہو تب تین افراد آپس میں محو گفتگو ہوتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب تم پانچ ہوتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، چاہے تم اس سے کم ہو یا تعداد میں زیادہ ہو، بہرحال اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہر حال میں موجود ہوتی ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو، تم بڑی بھیڑ کے اندر ہو، بڑے لشکر کے اندر ہو، چوکوں میں ہو، چوراہوں میں ہو، بازاروں میں ہو، اسپتالوں میں ہو، یا تنہائی کے لمحات میں اندھیرے کمرے میں تنہا تم موجود ہو، تب بھی تمہارا رب تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی انا عندکم مثقال حبۃ من خردل، رائی برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا، آسمان کی بلندیوں میں، زمین کے کسی تہ میں، اللہ رب العالمین یأتی بہ اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ اور یہی بات قرآن مجید نے 17ویں پارے میں اس انداز سے ارشاد فرمائی،
फरमाया वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को क़यामत की तैयारी और फ़िक्र आखरत का एहसास पैदा करते हुए नसीहत फरमा रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हम इंसाफ का तराजू लगा देंगे, नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त, इंसाफ का पैमाना हम लगा देंगे। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी पर भी राई बराबर जुल्म नहीं होगा। आज दुनिया की अदालतों में जो भी केस हार जाता है वो कहता है मेरा हक मारा गया है, वकील बिक गया या जज बिक गया या जज ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। और बाज़ औक़ात जिसके हक में फैसला हो जाए वो भी अदम इत्मीनान का शिकार होता है कि मेरा हक इतना बनता था, मुझे कम दिया गया। लेकिन रब्बुल आलमीन की अदालत में जब इंसान हाजिर होगा, फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, फरमाया मेरी बारगाह में किसी पर भी राई बराबर भी कोई जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। फरमाया राई बराबर भी किसी का अमल होगा तो वह हम ला कर हाजिर कर देंगे और उसके नाम अमाल में कहेंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। और यही बात सूरह ज़िलज़ाल के आखिर में कही, फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई बराबर जो नेकी होगी हम उसे भी गुम नहीं करेंगे बल्कि नाम अमाल में इसके सामने लाकर दिखा देंगे। और राई बराबर अगर किसी ने जुर्म किया होगा और वो जराइम जो इंसान समझता है कि मेरे अलावा किसी को नहीं पता या मेरे चंद क्लोज दोस्तों को पता है, अल्लाह कहता है ये तेरी गलत फहमी है। जब क़यामत का मैदान लगेगा ना, वो तन्हाई और रात की तारीकी में और दूर दराज डेरों पर तूने शराबो कबाब की महफिल सजाई थी, वो क़यामत के दिन वो भी गवाहियां फरिश्ते तेरे सामने लाकर हाजिर कर देंगे। तो अक़ीदा आखिरत और अल्लाह की ताकत, हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चे को नसीहत की कि रब की ताकत को मत कभी भूलना। तुम्हारे पास शोहरत की ताकत आ जाए, दौलत की ताकत आ जाए, इक़्तिदार और इख्तियार की ताकत आ जाए तो मेरे बेटे याद रखना तुम्हारे हर अमल को अल्लाह ताला
سورہ لقمان کے اختتام پر یہاں یہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عقیدہ آخرت کی بات بتائی نا، اور اللہ کے علم کی اور طاقت کی کہ پتر دنیا دی نظروں تو چھپ سکتے ہو، یاد رکھے بیٹا دنیا والے کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے، جتھے کوئی نہیں تکدا اتھے وہ تکدا، اور جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں وہ پہنچتا ہے، اس کے علم کے بارے میں کبھی نہیں دھوکہ کھانا۔ پھر کیا فرمایا اس سورت کا آخری آیت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قرآن مجید نے یہاں بھی عقیدے کی بات کی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف رب کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں وہی برساتا ہے، اسی علم ہے کب کہاں کتنے ملی میٹر بارش برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور مادر رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی یہ صرف وہی جانتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی سائنس نے ترقی کر لی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ بابا الٹرا ساؤنڈ والے تو 4-5 ماہ کے بعد آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پہلے دن جانتا ہوتا ہے کہ اس نطفے سے بیٹا بننا ہے یا بیٹی بننی ہے، اور یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے، لیکن جب ایک بچے کی آغاز اور ابتدا ہوتا ہے اس دن سے رب جان رہا ہوتا ہے اے پتر ہونا یا تی ہونی ہے، ادھر رنگ چٹا ہونا یا کالا ہونا، آزاد سلامت ہوں گے یا خدا نہ خواستہ کوئی عضو کم ہوگا۔ سائنس والے ڈاکٹر جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ بہت کہتے ہیں جی 3 ہفتے بعد آنا، 4 مہینے بعد آنا، حالی ایسی نہیں دس سکتے، اللہ دا میں پہلے دیہڑے 10 دن کی ہونا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ ہاں اے قرآن نے گل کہی نا، سمجھو نا، کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ماذا تکسب غدا، ہاں حساب کتاب کرنے والے بتاتے ہیں تیری امریکہ دی فلائٹ ہوئے گی، اگلے سال تھوڑی شادی ہوئے گی، 3 سال بعد راجہ سال تھوڑا اچھا دور شروع ہو جاسی۔ اللہ کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو یہ جانتا ہو کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی نالج نہیں، کوئی سائنس ایسی نہیں، کوئی پیر فقیر ایسا نہیں جو بتا سکے۔ یہ علم میرے رب کا کمال ہے، اسی کا اختیار ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی زیرو نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی۔ جمعہ پنڈ بیگوال، جوانی اسلام آباد گزری، موت سعودی عرب دے صحرا وہاں چاہیے، ہاں لاش وہاں سے آئی۔ میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا نا، وہ یونان سے جس بیٹے کی لاش آئی، پیسہ کمانے کے لیے گیا، ڈنکیاں لگا کر جنگلوں میں، خاردار جنگلوں سے گزر کر بھوک اور پیاس اور برداشت کرتے کرتے خواب یہ تھے کہ میں یورپ پہنچوں گا، پیسہ کماؤں گا، ماں کو اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور اس کی ساری آرزویں پوری کروں گا۔ ملاقات ہوئی تو ایمبولینس میں ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، ماں باری باری جا رہی ہے، ایمبولینس کو جفے ڈال رہی ہے، اور اس کی لاش پہ میں نے دیکھا اس کا سرخ وہ لباس وہ جو لڑکوں کو ڈالتے ہیں شادی کے موقع پر، اور اس کا کلہ جو دولہے والا تھا وہ میت کے اوپر پڑا تھا۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن رب کے فیصلے ہیں۔ جمنا کتھے، یہ تو تھوڑا ہے نا کہ پیدائش کہاں ہوتی ہے، پرنس میں ہوئی، پولی کلینک میں ہوئی، گھر میں ہوئی، لیکن موت کا وقت صرف رب کو پتا ہے۔ اللہ کسی بیٹے کی، کسی بھائی کی، کسی کے خاوند کی ملاقات ایمبولینس میں اپنے گھر والوں سے نہ کروائے، یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو کو بار بار دیکھ رہا تھا، عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے، ماں پاگلوں کی طرح بیچاری ایمبولینس کی وہ لوہا ہے اس کو چوم رہی ہے، اس کے شیشوں پہ ہاتھ مار رہی ہے اور رو رہی ہے کاش میں اپنے بیٹے کو باہر نہ بھیجتی۔
اکھاں دے سامنے تو ہونا نا، اتنے مزدوریاں کر کے کما لینا۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر یہاں کچھ نہ کچھ بھی گزارا ہو جائے تو خدا را ماں باپ کو تنہا چھوڑ کے مت جاؤ۔ ماں باپ کو تنہا چھوڑ کے پیسہ کمانا، چاہے ماں باپ کہیں بھی صحیح، لیکن ماں باپ کی قربت جو ہے اسپیشلی بڑھاپے کے اندر، اس کا متبادل پیسہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر چیز آج کل آ جاتی ہے۔ ایک میں نے دیکھی تصویر، نوجوان باہر تھا، اب بیچارے جاتے ہیں، پھر 3 سال تک چھٹیاں نہیں ملتی، بعض اوقات کمپنیوں کی طرف سے شرائط ہوتی ہیں ایسی، ماں مر گئی، جس پالیا سی، جس خواب تک کے حسن مر گئی، اور اگلی ملاقات ہوئی تو ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا مٹی پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آنکھیں چلی گئی جو تیرا راہ دیکھتے دیکھتے بند ہو گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، وہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، وہ خواب ہمیشہ کے لیے مر گئے جو تیری ماں نے دیکھے تھے۔ اب مٹی کو سجدے کرنے اور مٹی کو چومنے سے کیا فائدہ؟ ہاں تو کیا فرمایا؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ یہ 5 چیزیں۔ قیامت کا علم صرف رب کو ہے، بارشیں کب برسے گی یہ بھی علم رب کے پاس ہے، رحم مادر میں کیا ہے یہ بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ ہاں قرآن کی بات سچی پکی اور شک و شبہ سے بالا تر، کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج عزت کی زندگی ہے، کل کشکول لے کے پکڑ رہا ہو پھر رہا ہو، آج فقیروں کی حالت میں ہے، کل اسے بادشاہ بنا دے، ہاں آج صحت مند ہے، کل معذور لاٹھیوں پہ چل رہا ہو، آج بول رہا ہے، کل تیری کیفیت ایسی ہو کہ اشارے کر رہا ہو، بولنے کی طاقت چھن جائے، آج آنکھیں ہیں کل نابینا کر دے وہ، آج طاقت ہے، دوست ہے، یار ہے، کل معذوری کی لاٹھیوں پہ تجھے کھڑا کر دے۔ وہ رب جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر اور اس سے ہر لمحے باتیں کر۔ ایک جملہ میں نے پڑھا، بڑا زبردست جملہ تھا کہ خوشی کا لمحہ آئے یا غم کی گھڑی آئے، سب سے پہلے اپنے رب سے باتیں کرو۔ سب سے پہلے خوشی ہے تب بھی رب سے باتیں کر، مولا یہ خوشی تیرے کرم سے ہوئی ہے، تیری توفیق سے ہوئی ہے، تیری عنایت سے ہوئی ہے، اور غم بھی آئے تو لوگوں سے مت بیان کر، چابی اتھے لا جتھوں تالا کھلنا ہے، غم اس کے سامنے بیان کر جو غم دور کرنے والا ہے، جو تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ دنیا بھر کے سامنے بھیڑ میں اپنا سینہ کھول کے رو رو کے دکھڑے بیان کرنے سے تیرا غم کم نہیں ہوگا۔ رات کی تنہائی میں جب دنیا سو جائے، اس بادشاہ کے دربار میں آ کے اپنا غم رکھنا، وہ سارے بوجھ تیرے سینے سے اتار دے گا۔ ہاں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اچھا آپ ترجمہ پڑھا کریں، کوشش کریں ترجمے کی عادت ڈلیں۔ قرآن کی آیت کا اختتام جو ہوتا ہے نا، کہیں ان اللہ بما تعملون خبیر، کہیں ہوتا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا، وہ آیت کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ اتنے ہوں غیب دیا گلاں آئی ہیں نا، آخر رب کی آخیا غفور رحیمہ نہیں آخیا، اتنے اللہ کیا ان اللہ علیم، اللہ بہت زیادہ علم والا، خبیر اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے ماں دے پیٹ اس کے ہو رہا، کل کی ہونا، موت کتھے آنی ہے، قیامت کدی آنی ہے، ان اللہ علیم خبیر۔ یہ صفات صرف رب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں اس کو ذرا تھوڑا زور دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے خواتین کے اندر بھی بڑی کمزوری ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں کو تو بہت زیادہ ہے، بیچاریاں کو دین سیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا، نہ جمعے میں جانا، نہ کہیں کسی میلاد کے پروگرام میں جانا، کسی سیرت کے۔ ہمارے یہاں چونکہ صرف مرد ہی ہے، حالانکہ غلط چیز ہے، جتنا بیچاری ان کا ہمارا حق ہے کہ ہمیں دین سمجھ آئے، اس سے زیادہ ماں کا حق ہے، کیونکہ ماں نے ایک نسل پالنی ہوتی ہے۔ باپ تو باہری نوکریاں کرتا ہے، وہ تو پیسہ کما کے لاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ انشاءاللہ العزیز یہ میرا ٹارگٹ ہے، میرا پلان ہے، یہ مسجد کے جو اللہ تعالیٰ مدد کرے ہمیں اور جلد از جلد کوئی اسباب پیدا کرے، تو اوپر والا حال میں نے خواتین کے لیے سوچا ہوا ہے، جو نقشہ بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ عورتوں کو ہم دین سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ جب تک خواتین ہمارے معاشرے کی دین نہیں سمجھے گی، آپ سمجھے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی، ممکن نہیں ہے۔
کیونکہ بہت ساری رسم و رواج کا تعلق عورتوں سے ہے. یہ شادی پر جتنی رسمیں ہیں وہ ساری عورتیں کرتی ہیں. مرد خرچہ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, جیب خالی کرتے ہیں. اور فوتگی پر بھی جتنی رسمیں ہیں ان میں بڑا کردار خواتین کا ہوتا ہے, گھر سے آتی ہے. اب تو کافی ہمارے ہاں یہاں تبدیلی آ گئی چیز. بہرحال تو رحمت تقدیر اور کل کیا ہونا ہے. مجھ گم گئی, بکری گم گئی, کیڑے پاسے گئی ہے, یہ اللہ نے پتہ ہے, کسی سائی نے کوئی نہیں پتہ. میری بات سمجھیں. بھینس گم گئی تو کسی سیانے کے پاس جانے کے بجائے اللہ کے در پہ آ. اگر چوریاں تے ڈکیتیاں تے مجھاں دیاں خبراں سائیاں دینیاں تے پھر پولیس والے سارے نا ہر قتل تے ڈکیتی کے بعد سائیں دربار تے بیٹھے ہونے, سائیں جی دسو کدھر گیا چور تے ڈکیتی. پھر ساری پولیس چھٹی, گورنمنٹ کچھ وہ سیانے بندہ بھرتی کر لے گیا. تو بھائی یہ تکے ہوتے ہیں, ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, اور جن کو ایک سدھی دستا تے بھی پٹھیاں دستا ہے. وہ بندہ کہ نہیں ہے میں گیا سا میرا کم ہو گیا سی. او بھائی میں تیرا کم اللہ نے کیا ہے, تکا لگ گیا ہے, تکا لگ گیا ہے, اس کو تو نے عقیدہ سمجھ لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لے کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے. 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں. تیرا نقصان ہونا یہ بھی طے ہے, تجھے فائدہ ملنا یہ بھی طے ہے. تو مخلوق کو خالق کے اختیار دے کے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اور اپنا مال مت برباد کرو. آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا نا جی, یہ چینلوں والے پھر رہے ہوتے ہیں. اقرار الحسن بھی بڑے چھاپے مارتا تھا. ایسے ایسے لوگ پکڑے گئے جنہیں سورۃ اخلاص نہیں آتی, ایسے ایسے لوگ. اور ان کو لوگوں نے اپنا روحانی مرشد. یاد رکھیے پیر ضرور لے, پیر کی پیروی کرے, لیکن پیر کی ایک شرط چیک کرے کہ وہ عالم ہو, قرآن و سنت کا پابند ہو. جو پیر خود عالم نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو اپنے نفس کا غلام بنائے گا, محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں بنائے گا. تو جڑا اپنا غلام بنائے کہ میں ہی میں, میرے علاوہ کچھ نہیں, پھر وہ شیطان ہے انسان کے روپ میں, کیونکہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا پیر نہیں ہے. ہم سب کے بڑے پیر ربی رحمت ہے. جو حضور کا غلام ہے اس کے پاؤں, اس کی جوتیاں, اس کے پاؤں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بنائیے, اس کے جوتے اٹھا کے بھی سر پہ رکھیے. لیکن جڑا اللہ تے رسول دے راہ تو ہٹ کے گل کرے گا وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہوئے اور بڑا روحانی لگتا ہو, یاد رکھنا وہ پیر نہیں ہو سکتا, وہ شیطان کا کوئی روپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اولیاء اللہ, ہم جب بات کرتے ہیں بعض اوقات غلط فہمی میں لوگ چلے جاتے ہیں. اچھے پیر موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں, اولیاء بھی موجود ہیں, لیکن اچھا پیر, حقیقی پیر اور ولی وہ لوگوں کو نسنا کہ انہوں لوگوں کو مفاد کو نہیں ہونا, انہوں رب تو مفاد ہونا. تو جڑا ڈبا پیر دے 2 نمبر ہونا نا, وہ پھر اشتہار چھپدا, بڑے بڑے بینر چھپدا, مخلوق میرے کو لاوے. او بابا جدا خالق نہ رابطہ ہوئے نا وہ مخلوق نہیں, اللہ تعالیٰ انہوں خود لوگوں کو دی طرف موڑ دیتا ہے. انہوں اشتہاراں دیاں تے سوشل میڈیا دیاں ضرورتاں نہیں پہنیاں, رب موڑ دیتا ہے. تو بہرحال بات ختم کرنی ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ پترو یاد رکھنا کوئی بھی کام جڑا تیرا نا وہ ریکارڈ ہو رہا, چاہے چھوٹی غلطی چاہے وڈی غلطی, قیامت دن وہ حساب دینا. یہی گل اپنی اولاد کو سمجھانی چاہیے شروع سے اپنے بچوں کو. اب ہمارا جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا جی, ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ طاقتور لوگوں کی تقلید کرتی ہے. ہم چونکہ انگریز کے غلام رہے ہیں, اب ہمارے بچہ بولتا ہے, زبان کھولتا ہے, تو پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھانا چاہیے. الا اللہ لا الہ. تے ساڈا کہ کو مم 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 پاپا پاپا پاپا, ہم ماما ماما پاپا پاپا سنتے ہیں, بڑے اس پر خوش ہو جاتے ہیں. او بھائی ماما پاپا پاپا تو وہ بھی کہتے ہیں جن کے اندر کلمہ اور ایمان نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے, اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سے آغاز کرا. پہلا کلمہ اس کو توحید کا سکھا, اس کی ساری زندگی پر اثرات ہوں گے. اللہ اکبر. وقت ختم ہو رہا ہے, میں آخری بات کہتا ہوں. پھر اگلی نصیحت کیا کی حضرت لقمان نے؟ اگلی نصیحت
فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اگلی نصیحت کی میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر برے کاموں سے لوگوں کو بھی روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جب تم برائی سے روکے گا تو لوگ تیرے گلے میں ہار نہیں ڈالیں گے، مخالفتیں کریں گے، مخالفتیں کریں گے، تانا زنی کریں گے، ہر قسم کی آزمائشیں آئیں گی۔ وہ آپ نے دیکھا ہے دیہاتی لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہوں تو ویسے مرتضیٰ صاحب اس علاقے میں بیر نظر نہیں اشنی، بیر سمجھو نا، اب تو یہاں کوئی اس طرح کے درخت رہے ہی نہیں ہیں، تو بیر کے جو درخت ہوتے ہیں یا اور کوئی پھلدار درخت، تو بچے درخت پتھر مارتے ہیں پھلدار درختوں کو کہ کرنو کدی کسی وٹے نہیں مارے، پھلیاں ٹہنیاں نا، وہ بکریاں کھانیاں، بندے تو نہیں کھانے۔ تو فرمایا کہ یہ فطرت ہے، جو مصلح ہوتا ہے، جو خیرخواہ ہوتا ہے، لوگوں سے تکلیف دیتے ہیں، انبیاء کو تکلیفیں آئی، اولیاء کو تکلیفیں آئی۔ امام بخاری جن کا نام آج ہم لیتے ہیں، ان کو ان کے ایک شہر سے نکالا گیا، پھر دوسرے شہر میں گئے، وہاں سے بھی نکالا گیا، اور آخری وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ دنیا میں نے تنگ کر دیے، زمین میرے سے تنگ ہو گئی، میں نے سنبھال لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی حدیثوں کی وجہ سے آج ہم صحیح راستہ کے انتخاب کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وقت کے حکمرانوں نے اور شہر کے لوگوں نے یہ سلوک کیا تھا۔ تو حضرت لقمان نے کہا پترو نماز قائم کرنا تے چنگیاں گلاں دی نصیحت کرنا تے بھڑیاں کماں تو روکنا، لیکن یہ بھی گل یاد رکھے جدو برائی نو برا کہیں گے نا تو لوگ ہار نہیں پان گے، مخالفت کریں گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لیکن بیٹا اللہ کی راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر صبر سے کام لینا، یہ نہیں ہے کہ نیکی کا راستہ چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اللہ اکبر۔ آخری دو نصیحتیں دی، فرمایا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اے ان نوجوانوں بڑے غور نال گل سنو، میرا پتر اے منہ ڈنگا کر کر کے لوگوں نال گلاں نہ کرنا، تسی کون ہو جی، تہاڈا کیڑا خاندان ہے، تساں دا کیڑا قبیلہ جی، میں فلانا جی، لوگ سٹائل بناتے نا۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے باچھے پھاڑ پھاڑ کے رخسار ٹیڑے کر کے باتیں مت کرنا، متکبرانہ لہجہ مت اپنانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے بھی مت چلنا۔ آپ نے دیکھا نا کہ چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے یار اے جڑا بندہ آندا پیا بڑا شریف بندہ لگتا پیا، اور یار تو جاننا ہے نو تکیا ہی نہیں میں نہیں جانتا، پہلے وہی تکیا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ شریف ہے؟ یار اس کی چال بتا رہی ہے، یہ شریفانہ چال ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی چال ڈھال سے ملاقات سے پہلے پتہ چل یہ بندہ بڑا ٹیڑھا لگتا پیا، یار تینوں کس طرح پتا؟ یار اے جس طرح ٹردا آندا نا یہ بدماشاں دی چال ہے نا جی۔ تو قرآن مجید میں عباد الرحمن کی جو صفات ہے سورہ الفرقان میں، اس میں پہلے نمبر پہ اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رب دے بندے ہونے نا وہ زمین وچ نرم چال چلتے ہیں، عاجزی چال چلتے ہیں۔ ہن عاجزی دے مطلب نہیں نے کہ باہر جاؤ تو کوئی آکھے جی قاری صاحب آکھے سی، مولوی صاحب آکھے سی، منہ تلے ٹا کے بیمار آ رہا، وہ بیماری ہور شے ہوندی بھائی، عاجزی ہور شے ہوندی ہے، بیماری والی چال نہیں چلنی۔ دو مقامات، ایک غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے میدان میں جب اتارا تو انہوں نے سرخ پٹی باندھی سر پہ اور اشعار کہے اور اکڑ اکڑ کے تلوار لے کے چل رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو یہ اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے، لیکن اج ابو دجانہ دی اے چال رب نو بڑی پسند آئی ہے تاکہ بدماشاں نو پتہ چلے کہ میں محمد رسول اللہ غلامہ کوئی لسا نہیں ہاں۔ اور ایک اور موقع، یہ جو عمرہ کرنا جاتے ہیں آپ، حج کرنے جاتے ہیں، سعی بین صفا والمروہ میں ایک جگہ جہاں دوڑنا پڑتا ہے، تیز چلنا پڑتا ہے، وہاں بتیاں لگی ہوئی ہیں، سمجھ رہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور صحابہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور راستے سے پھر واپس پلٹ آئے، اور معاہدے کے مطابق اگلے سال 7 ہجری میں صحابہ عمرۃ القضاء اسے کہتے ہیں، جڑا پچھلے سال مس ہو گئے سی، وہ کرنے گئے
تو اس وقت مکے والوں کی ملاقات صحابہ سے 7 سال بعد ہو رہی تھی. 7 ہجری تھی نہیں، یہ 7 سال ہجرت ہو گئے. تو انہیں آخیا یار مکے گئے تے لسے ہو گئے تے بیمار ہو گئے تے اتنے مدینے گئے تے بیمار ہو گئے تے لسے ہو گئے اتنے ہے سن تے بڑے تگڑے سن. اللہ کے نبی آخیا ذرا سینہ تان کے چلو، اس طرح رمل کر کے، اسے رمل کہتے ہیں، رمل کر کے چلو میرے صحابہ. ویسے اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جب دین کے دشمن یہ سمجھیں کہ مسلمان لسے تے کمزور ہیں، اتنے پھر سینہ تان کے اکڑ کے چلو. وہ اپنی مرضی کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے اور دین کی طاقت کو قوت کو زور کر کے. تو فرمایا ولا تصائر حدک للناس، میرا پترو اے منہ ڈنگا کر کر کے گلا نہ کرنا کسی نال، تے زمین وچ تکبر کر کے نہیں ٹرنا. پیسہ آ گیا، گڈی آ گئی ہے، دولت آ گئی ہے، سنگیاں تے یاراں دی بڑی قطار ہے، لیکن پھر بھی بدماش نہیں بننا، عاجز بن کے رہنا. کیوں کہ اس کی طاقت وہ جب دیکھتا ہے نا رسی کھینچتا ہے تو دوست بھی بھاگ جاتے ہیں، یار بھی نس جانے، سارا کچھ. اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں بس مختصر بات کر کے، کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاتون یہاں آئی دم کروانے کے لیے. اس کا بیٹا بہت بڑا ڈان تھا اس علاقے کا، بڑے سنگی تھے، یار تھے، بڑا پیسہ تھے، بڑی دولت. قتل ہو گیا. میرے پاس آئی اسی مقتول کے بیٹے کو دم کروانے کے لیے. میرا بھی تعلق تھا ان کے ساتھ، اس بچے کا دادا میرا خاص مرید جہاں جمعہ پڑھتا رہا. تو میں تھوڑا انٹرسٹڈ تھا، اس کی تعزیت پر بھی میں گیا، کل پر بھی میں گیا، میں نے گفتگو کی اسپیشلی. تو میں ایک بات جو آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ جنہیں تھوڑا سا نا تھوڑی اٹھتی جوانی ہوتی نا، ایک پسٹل کھبے پاسے لایا تو ایک سجے پاسے لایا، تو خان صاحب تھے، راجہ صاحب تھے، چودھری صاحب. یہ بابا یہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس چکر میں مت پڑے. اس کا دی اینڈ بہت جلدی آتا ہے، لمبا نہیں ہے، بہت دی اینڈ بہت جلدی آتا ہے. پھر میں کسی موقع پر تفصیل سے بات کروں گا. تو اس کی ماں نے ایک بات کہی جو بات میرے دل میں بیٹھ گئی، جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں. کہتی ہے کیس کے حوالے سے میں نے بات کی کہ کیس کیسا چل رہا ہے، پیروی کر. کہندی استاد جی سارے سنگی یار، نہ کوئی فون سنتا ہوتا، بعض تا جنازے تے بھی نہیں آئے تے مڑ کے تکے بھی نہیں کسی. یعنی ایک وقت میں جس کے گھر میں، جس کی بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں جم گھٹا لگا رہتا تھا، جس کا نام تھا، دوست یار تھے، ساتھ چلتے تھے، جب قتل ہوا دنیا سے گیا تو کوئی فاتحہ کرنے کے لیے بھی دوست نہیں آئے کہ مخالف ہمیں بھی نہ کھڑکا دیں. اس لیے بدماشی کا راستہ مت اپنائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. او میرا پترو اکڑ کے نہ چلنا، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ آسمانوں پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. میں خلاصہ رکھ دوں. نمبر 1 بیٹا شرک نہ کرنا. نمبر 2 بیٹا فکر آخرت، اپنی موت کو مت بھولنا کہ رب کے سامنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. نمبر 3 بیٹا نماز قائم کرنا. نمبر 4 بیٹا برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اور اس راستے میں جو مشکلات ہیں ان پہ صبر کرنا. اور 7واں یہ ہے کہ بیٹا، چھٹا یہ ہے کہ بیٹا منہ پھیلا کے متکبرانہ انداز میں بات نہ کرنا اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا. اور 8ویں بات اپنی چال میں اعتدال رکھنا، شریفانہ انداز میں چلنا. اور آخری بات بیٹا جب بات کرو تو پس لہجے میں، مہذب انداز میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیخ چیخ کی بات کرتے ہیں. ایک تو نا آپ تقریر کر رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں کسی کو. بعض لوگوں کی ویسے عادت ہوتی ہو بات کرتے کرتے نا ساتھ بیٹھا مطلب لڑ پین بندے یار وہ کیوں ہے نا کہ کوئی نہیں یار گل کر دے پہ، ایسا انداز مت اپنانا. تو یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہی تھی جس پر ہم نے گزشتہ 2 جمعوں میں اور آج گفتگو کی ہے. اور ہر والد کے لیے حضرت لقمان کا یہ درس سبق رکھتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو یہی نصیحتیں کرنی چاہیے. اگر آج اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کریں گے تو یہ درخت جب بڑے ہو جائیں گے اور ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ان کا ٹھنڈا سایہ ہمیں فائدہ دے گا. اگر انہیں درختہ دیتے ایسا محنت نہ کیتی اور اپنی اولاد کی تربیت نہ کیتی تو بڑھاپے میں یہی درخت ہماری تکلیف کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.